بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک تصنیف آبیات باہو میں حروف تہجی کے ایک حروف زال کی آبیات میں فرماتے ہیں: زال ذکر نالوں کر فکر ہمیشہ، اے لفظ تکھا تلواروں ہو، کڈن آہیں تے جان جلاون، فکر کرن اسراروں ہو، فکر دا پٹیا کوئی نہ جیوے، پٹے مڈ چا پاروں ہو، حق دا کلمہ آکھیں باہو، رب رکھے فقر دی پاروں ہو۔ کسی علم یا چیز کو سمجھنے کے لیے جب ہم سوچ و بچار کرتے ہیں تو اسے فکر، تفکر یا غور و فکر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ آج دنیا مادی اور سائنسی ترقی کے جس مقام پر کھڑی ہے، اس کی بنیاد سائنسدانوں کا مادیت میں غور و فکر ہی ہے۔ ہر ایجاد اور دریافت کے پیچھے غور و فکر اور تفکر پنہاں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی ذات کے اندر فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ فرمان حق تعالیٰ ہے کہ کیا وہ اپنے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ انسان جب اپنے اندر فکر کرتا ہے تو اس راز تک پہنچ جاتا ہے جس کے بارے میں ایک حدیث قدسی ہے کہ انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ جب انسان اس راز سے آگاہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا محرم راز بنا لیتا ہے۔ اس لیے فقراء من میں ڈوبنے، تن کے حجرے میں جھانکنے اور اپنے اندر داخل ہونے کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ یاد رہے کہ مراقبہ بھی غور و فکر اور تفکر ہی کا نام ہے۔ ابتدائی مراقبہ یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے ذہن کو کسی ایک نقطہ پر یکسو کیا جائے، اور عارفین کا مراقبہ یہ ہے کہ کھلی آنکھوں سے ہر چیز کا نظارہ کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت بازید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 40 سال تک اللہ تعالیٰ سے محو کلام رہا، لوگ یہ سمجھتے رہے کہ میں ان سے باتیں کر رہا ہوں،